بسم اللہ الرحمن الرحیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ قرآن کریم کی مشہور معروف سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ ہے۔ آپ یاد کریں کہ ہمارا آپ کا جو موضوع چل رہا ہے وہ عظمت صحابہ سیریز کے تحت صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ قرآن کریم کی آیات میں صحابہ کرام کی عظمت کی بات چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ نے ایک دو درس میں کچھ باتیں پڑھی ہیں، سنی ہے۔ آج کا بھی درس انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے میں ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کے فضائل، مناقب، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پڑھیں گے۔ آج آپ کے سامنے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیریز کے تحت قرآن کریم میں صحابہ کرام کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جو گفتگو آپ کے سامنے ہونی ہے وہ اسی آیت کریمہ کے سیاق میں ہونی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت کا کھلا کھلا تذکرہ فرمایا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کی مثالیں پیش کی ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو بہت بڑا مقام ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عظمت اور یہ شان عطا فرما دی ہے، ان کی خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب خوبیوں کا بیان ہو تو سبب اور مسبب کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا اس لیے کہ وہ اس مقام کے حقدار تھے، اس لیے کہ ان کی خوبیاں یہ ہیں۔ تو کوئی یہ کہ نہ کہے یا کوئی ایسا نہ سوچے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مقام پر فائز ہے وہ۔ اللہ عز و جل نے ان مقدس ہستیوں کو ایسا بنایا تھا کہ وہ جن خوبیوں کو اپنے اندر پاتے تھے وہ خوبیاں امت کے بعد کے طبقوں میں نظر نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی عظمت، مقام، بلندی، رفعت درجات کی جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں وہ کسی اور طبقے میں امت کے یہاں نہیں پائی جا سکتی ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس میں کئی ایک باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت تفصیلات، اگر ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں تو بہت ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس پس منظر میں صرف پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فلاں آیت میں صحابہ کرام کا مقام، فلاں آیت میں صحابہ کرام کا مقام، فلاں آیت میں صحابہ کرام کی شان، اس اعتبار سے 2-4 آیتیں 5 آیتیں پڑھ کر کے، اور ہم پھر صحابہ کرام کا مقام حدیثوں میں، اور پھر صحابہ کرام کا مقام خود صحابہ کرام کے اقوال میں، فرمودات میں، اس طرح سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ اگر یاد کریں، یاد ہو تو اس سے پہلے کے درس میں یا اس سے پہلے کے درس میں یا کسی درس میں
یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس کی جو خطرناکی ہے، سنگینی ہے، یہ بہت دور تک جاتی ہے. یعنی اگر صحابہ کرام قابل اعتبار نہیں ہیں تو پھر یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پھر دین ہی قابل اعتبار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس نبی کے ساتھی ہیں وہ نبی ہی صحیح نہیں تھا، نعوذ باللہ. اس لیے کہ جیسے وہ رہے ہوں گے ویسے ان کے ساتھی رہے ہوں گے. وہ اچھے نہ تھے اس لیے ان کے ساتھی بھی اچھے نہیں ہیں. یہ بات بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی تنقیص کا مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے. کیونکہ ہم اصحاب کہہ رہے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں، تو ساتھی کا ساتھی ہوتا ہے. یہ نبی کے صحابہ ہیں، یعنی نبی ساتھی ہیں ان کے، اور یہ ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اگر یہ اچھے نہیں ہیں، ان میں عیب ہے، اس میں کمی ہے، ان میں نقص ہے، ان پر تانا ہے، ان پر عیب، ان کی عیب، ان کے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں فوراً یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ کس کے ساتھی ہیں ایسے، جس کے ساتھی ہیں وہ بھی نعوذ باللہ. تو اس طرح کی باتیں صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. یہ آیت کریمہ جو ہمارے سامنے ہے، ہم اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں نبی کریم کے صحابہ کے مقام کو بیان کرنے کے، لیکن آیت کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ آیت کریمہ کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شروعات صحابہ کرام سے نہیں، شروعات محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے. محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں. نبی کے صحابہ کا مقام ذکر کرنے سے پہلے اس کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی گئی ہے. تو صاحب کا ذکر ہے تو اس کے صاحب کا ذکر ہوگا. وہ اس کا ساتھی ہے، وہ اس کا ساتھی ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی ان کے ساتھ میں رہے. تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ہے نا، نبی ہیں، رسول ہیں، قائد ہیں، اس امت کے محسن ہیں، اس لیے یہ نہیں کہتے، ہم عام حالات میں نہیں کہتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھی ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر و عمر اور دیگر جو اصحاب ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. کیونکہ ان صحابہ کی نسبت نبی سے کرنے میں ان صحابہ کا مقام بلند ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام سے نبی کو جوڑنے سے، صحابہ کرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوڑنا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور نسبت سے شان اور مقام کو سمجھنے سے کہیں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے رسولوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں. آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، انسانیت میں. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ عطا فرمائے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا. جنت میں اللہ عز و جل آپ کو ایک مقام بلند عطا فرمائے گا جس کا نام الوسیلہ ہوگا. یہ آخرت کے مقام ہے، دنیا کے مقام بھی بہت سارے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلے ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھ میں ہیں، یہاں سے صحابہ کی شروعات ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے ہے، یہیں سے شروعات ہو رہی ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تذکرہ کر کے، کیونکہ وہ صحابہ کس کے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. معیت کا ذکر ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں. ساتھی کس کے ہیں؟ وہ جن کے ساتھی ہیں ان کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا مقام پہلے ذکر فرمایا، اور یہ کافی ہے اتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے. کسی کو تپسیا، جد و جہد، محنت، کوشش، شب بیداری، عبادت، ریاضت، رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی طرح کی کوشش اور تپسیا کرنے سے رسالت کا مقام نہیں مل سکتا ہے.
رسالت کا مقام نہیں مل سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے، اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس کو عطا کرے، یعنی اپنے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کو دے۔ مشرکین مکہ تانا دے رہے ہیں، یہ یتیم بچہ، غریب، حقیر، فقیر، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اسے نبوت کا رسالت کا مقام دے دیا گیا۔ قرآن کریم جیسی کتاب، قرآن اتارا گیا، اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن اتارا گیا۔ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن کریم اگر اترنا ہی تھا، اتارا ہی جانا تھا، تو ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی مکہ اور طائف، مکہ اور طائف، ان دو بستیاں یہاں پر ہیں، نامور بستیاں ہیں۔ ان بستیوں میں سے کسی رجل عظیم، کسی عظیم آدمی پر، دولت مند، سیاسی مضبوطی، مقبولیت، سماجی معاشرتی اسٹیٹس اونچا، ایسے کسی آدمی پر قرآن کریم اتارا گیا ہوتا۔ اس یتیم بچے کے اوپر ہم اس کے ماضی کو جانتے ہیں، یتیم بچہ رہا ہے، بچپن ہی میں ماں کا انتقال، باپ کا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دنیا دارانہ سوچ یہی ہوتی ہے نا، دنیا دارانہ سوچ یہی ہوتی ہے بھئی، جس مشن کو لے کر کے وہ بھیجا گیا ہے، اس مشن کے لیے دنیا اور سیاست اور عہدے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے؟ اصل تو مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور اس کے دین اسلام کا مشن دنیا میں کیسے عام ہوگا، اس کی لیاقت اور صلاحیت کس کے اندر ہے، کون اس قابل ہے کہ اس مشن کو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پہنچا سکے، یہ دیکھنا تھا نا۔ بڑے شہر کا ہے، چھوٹے شہر کا ہے، اونچے مقام کا ہے، اونچی حیثیت کا ہے، مالی، مادی، سیاسی، سماجی اسٹیٹس، کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو یہ دنیا دارانہ سوچ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ میں، ایک شخص وہاں سے گزرا، مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی گزرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، ساتھیوں سے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ جو آدمی ابھی گزرا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ تو بہت اونچی حیثیت کا آدمی ہے، روایت مسلم میں ہے، یہ تو بڑی اونچی حیثیت کا آدمی ہے، اگر یہ کسی مجلس میں، پنچایت میں بیٹھ جائے اور کوئی رائے دے دے، مشورہ دے دے، تو کوئی اس کی بات کا انکار نہیں کرے گا، ہر آدمی قبول کر لے گا۔ یہ صاحب بول رہے ہیں تو کیسے انکار کیا جائے؟ اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیج دینا تو کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا نکاح کے پیغام کو، اتنا اونچے اسٹیٹس کا آدمی ہے، ایسے آدمی کا رشتہ آ رہا ہے، جلدی سے قبول کرو، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اس کا اونچا مقام ہے سماج میں، سوسائٹی میں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا جواب مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی گزرا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پوچھا، ما تقولون فی ھذا الرجل، اس بارے کیا کہتے ہو؟ اس گزرنے والے آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ تو بہت معمولی حیثیت کا آدمی ہے، بہت معمولی حیثیت کا آدمی ہے، اگر کہیں اپنی بات پیش کرے تو اس کی بات کو کوئی سننے والا بھی نہیں، اس کی رائے کی کوئی قیمت نہیں ہے نا، اور اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیج دے تو کوئی اس سے رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، حقیر معمولی آدمی سماج کا۔ جب دونوں باتیں، دونوں کے بارے میں، دونوں الگ الگ حیثیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے پوچھا اور صحابہ کرام کا جواب ملا، تو یہ جو جواب تھا یہ سماج میں ان دونوں کی حالت کے بارے میں جواب تھا کہ ان کی سماجی حالت کیسی، سماجی اسٹیٹس اور مقام کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں سننے کے بعد آپ نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض من مثل ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے تو بتلایا کہ وہ پہلے والا بڑی اونچی حیثیت کا ہے، بعد والا معمولی حیثیت کا ہے، لیکن یاد رکھو یہ جو آدمی بعد والا تھا نا، معمولی حیثیت کا، یہ آدمی اتنے اونچے مقام کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ پہلے والے آدمی سے اگر پوری دنیا بھر جائے تو ان سب پر یہ اکیلا بھاری ہوگا۔ ھذا خیر من ملء الارض من مثل ھذا، اس جیسے سیٹھ، دنیا دولت،
سماجی مقام اور حیثیت والے آدمی سے دنیا بھر جائے، روئے زمین بھر جائے، اور یہ اکیلا اس کے مقابل میں، ان کے مقابل میں اکیلا ہو، تو یہ اکیلا ان ساری دنیا میں بھرے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ مقام ہے۔ تو یہ جج کرنے کا، فیصلہ کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ دنیا کی حیثیت، سماج کی حیثیت ہے نا، ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیسا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نہ اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدری ثلاثا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور اللہ کے نبی 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے۔ ایمان، تقوی، للہیت کہاں کتنی ہے، اس کا الگ معیار ہے۔ اس لیے دنیا، دولت، حیثیت، شہرت، مقام، مرتبہ، سیاست، اقتدار، اس کی ایمان اور عمل صالح کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جمع ہو جائیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس کے بغیر ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں، صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الرجل، اذا رأیت الرجل یعطیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد علی معاصیہ فاعلم انہ استدراج۔ جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عطا کیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، نوازی دیے جا رہا ہے، دولت پہ دولت، مال پہ مال، شہرت پہ شہرت، عہدے، منصب، نوازے جا رہا ہے، اعلی معاصیہ، لیکن وہ گنہگار اور بدعمل آدمی ہے، لیکن اسے ملتا جا رہا ہے دولت، حیثیت، ساری چیزیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم اچھی طرح سے جان لو کہ یہ استدراج ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے اس کا، قیامت کا دن آئے گا ہم پکڑیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں، معاصی، منکرات کے مخالفت کے باوجود دنیا دولت سے نوازے جا رہا ہے اور ہے وہ بدعمل، معاصی منکرات سے بھرا ہوا ہے، تو آپ جان لیں کہ اس کی رسی کو اللہ ڈھیلی کر رہا، اسے مہلت دے رہا۔ خوش نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، اللہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اللہ کا بہت پیارا ہوں۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یتیمی ہے نا، کیا غربت، کیا فقر و فاقہ، کیا محتاجگی، اور یہ کوئی بچپن اور یتیمی کے ساتھ ہی نہیں تھی، عمر بھر ایسے ہی کٹی۔ پوری عمر کیسے کٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرماتے ہیں اما عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اللہ کے نبی کو پوری عمر میں نرم اور معیاری گیہوں کے آٹے کی روٹی کھانا نصیب نہ ہوا۔ تو معاملہ بلندی کا، عظمت کا، دنیا اور دولت سے نہیں جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق ایمان، عقیدہ، تقوی، عمل، اخلاص، الہیت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا، تو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اب یہاں سے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ تو صحابہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے نبی کا تذکرہ آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جن سے نسبت کی وجہ سے صحابہ کا مقام ہے، ان کی شان یہ، جن کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کا مقام ہے، ان کی شان یہ ہے کہ محمد ہے وہ اور اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھی، یہ معیت ہے، ساتھی، یہ معیت ہے نا، مع کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، معہو والذین معہو، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں اس معیت کا معنی مجرد معیت نہیں ہے، یعنی ساتھ کا معنی نارمل ساتھ نہیں ہے، ساتھ میں تو مشرکین بھی رہتے تھے، یہ معیت ایمان کے ساتھ معیت ہے، ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان اور توحید اور ہے نا اسلام کی زندگی گزارنے والا نبی کے ساتھ میں رہا ہے تب تو وہ صحابی ہے، لیکن اگر کفر کرنے والا آدمی نبی کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا بھی رہا ہو تو کیا صحابی ہو جائے گا؟ یہ سارا مقام ان کے لیے نہیں ہے، یہ سارا مقام ان کے لیے ہے جن کی معیت، جن کا ساتھ ایمان کے ساتھ تھا۔ تو والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو خوبیاں،
دو خوبیاں. سب سے پہلی بات اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں. اشداء یہ شدید کی جمع ہے، شدید کی جمع اشداء، یہ نبی کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، رحم دل ہیں. اسی بات کو شاعر نے کہا تھا نا، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے صحابہ کا ذکر ہے، یہ دونوں باتیں پہلے کیوں بیان کر دی گئیں؟ نماز کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے، ان کے سجدوں کا ذکر، رکوع کا ذکر، قیام کا ذکر، پیشانیوں پہ سجدے کے نشان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. یہ پہلے ہی کیوں آ گیا بھائی؟ اس لیے کہ پہلے تو ایمان کی غیرت رہے گی تب تو سجدے کام آئیں گے. ایمان کی غیرت پہلے اندر ہونی چاہیے. یہاں یہ پہلو شروع میں ذکر کر دیا گیا، ولا اور برا کا عقیدہ. ولا اور برا کا عقیدہ جس سے بہت بھاگتے ہیں لوگ آج. ہاں، ولا برا کا عقیدہ بہت بھاگتے ہیں. اس میں بہت بڑے کڑوے اور بہت تلخ مسائل ہیں نا، اس لیے لوگ بہت گھبراتے ہیں اس موضوع سے. ولا اور برا، ولا کا مطلب محبت، دوستی، قربت، اور برا کا مطلب بیزاری، دوری، نفرت، دشمنی. تو ایمان اور اہل ایمان سے ولا دوستی، محبت، قربت، لگاؤ، تعلق، اور کفر اور اہل کفر سے برا، بیزاری، نفرت، دشمنی، عناد، بغاوت. یہ ایمان کی پہلی چیز ہے. پہلی اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض للہ. ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض للہ. اللہ واسطے کسی سے محبت کرنا، اللہ واسطے کسی سے بغض اور نفرت رکھنا. یہ غیرت ہی اگر نہیں ہے تو پھر وہ سجدے کس کام کے ہیں؟ ایمان کی سلامتی. اور اللہ کے نبی نے کہا اوثق عر الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہی ہے میرے بھائیو. اس لیے یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. اچھا، اب آپ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ماضی یاد کریں. کن کا تذکرہ چل رہا ہے؟ نبی کے صحابہ کا. ایمان لائے تو یہ ان کی صفت ہے. ایمان سے پہلے یہ بھی تو اسی کفر کے دلدل میں تھے کہ نہیں تھے؟ ایمان سے پہلے کیا تھے؟ وہ اسی باپ دادا کے دین پر تھے، بتوں کی پوجا ہے کہ نہیں، اور ہر طرح کا ظلم، زیادتی، انارکی، جاہلیت کی ساری گندگیاں. الا ماشاءاللہ چند نبی کے اصحاب ایسے بھی ہیں جو ایمان سے پہلے بھی فطرت کے اندر اچھائی کی خوبیاں اپنے اندر پاتے تھے. جیسے مثال کے طور پر اب شراب تو عام تھی زمانے جاہلیت، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ میں نے نہ اپنے اسلام میں کبھی شراب پی ہے، نہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ اسلام میں تو ٹھیک ہے حرام ہے، جب تک حلال تھی تب تک آپ نے کبھی نہیں پیا، اسلام کے آنے سے پہلے جو وقت گزرا اس میں آپ نے پیا، کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں اپنی عزت اور آبرو اور اپنا دین بچانا چاہتا ہوں. اسونو میں حفاظت کرنا چاہتا ہوں اپنی عقل کی اور اپنے مروت کی، اپنے ادب کی اور اپنی عزت و آبرو کی، اس لیے میں نے کبھی نہیں پیا. تو یہ بعض خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی عطا فرمائی ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اور یہی خوبیاں تھیں کہ پہلی بار توحید کا پیغام سنا تو بلا تأمل ایمان کے لیے کلمہ توحید کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے بار بار کیا، ایک بار نہیں بہت بار کیا. یہ میرا ساتھی صدیق اکبر جس کی بات میں کر رہا ہوں، اس کا مقام یہ ہے کہ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا تو ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کیا تھا، مجھے سچ مانا تھا. بہرحال اور کئی مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے کبھی آپس میں انسانی بشری تقاضے کے مطابق کبھی کچھ ہے نا تو میں ہو گئی، معمولی کچھ ہے نا بات چیت میں آواز بلند ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میرے اس صحابی ابو بکر کو بھی تم نہیں چھوڑو گے؟ اس کے بارے میں بھی تم باتیں کرو گے، شکایتیں کرو گے؟ اس کا مقام کچھ الگ ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی دو صفتیں ہیں، کفار کے اوپر سخت اور اہل ایمان کے آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل۔ اور یہ خوبی صحابہ کرام کی دونوں خوبیاں پہلے بیان کر دی گئی۔ ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر ولا اور برا کا عقیدہ کوٹ کوٹ کر بھرنے کی ضرورت ہے۔ آج رواداری کے نام پر، ٹالرنس اور نرمی کے نام پر ہم اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، اور آپ نے بار بار اہل علم سے سنا ہے کہ ایمان کے مسئلے میں جو غیرت ہونی چاہیے، ایمانی غیرت، وہ کس طرح سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ آج دوستی نرمی کے نام پر ہے نا کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، ان کے تہواروں میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے فنکشنز میں ہے نا عام ہو گیا ہے، لوگ شریک ہو رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ نرمی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تال میل ہونا چاہیے، نفرت کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، بنیاد جو صحیح سے ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے، مضبوطی نہیں آئی ہے۔ ہمیں اگر ہم نے رواداری کے نام پر، اسلام محبت کا دین ہے، نرمی کا دین ہے، اسلام پر اگر اسلام ہی بیچ دیا تو کیا لے کر جائیں گے اللہ کے یہاں نجات کے لیے؟ بہت بنیادی مسئلہ۔ وہ رواداری، نرمی، محبت کا دین ہے تو وہ اس کا تعلق عمل، سلوک، رہن سہن، معاملات، کاروبار، پڑوس، اس سے تعلق ہے اس کا تعلق اصول اور دین اور عقیدے سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ تراہم رکعا سجدا، یہ اللہ تعریف کر رہا نبی کے صحابہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تراہم رکعا سجدا۔ یہ خوبیاں ہیں نبی کے صحابہ کا مقام، یہ ہے آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے پائیں گے، آپ انہیں سجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا ہوا پائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایک تو عمل، نیکیاں، عبادات، بندگی کے کام، اور دوسرے اس میں اخلاص و للہیت، دونوں چیزیں جمع ہونا بہت نادر کرنسی ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت ہی نادر مسئلہ ہے یہ۔ صحابہ کرام کی تعریف کرتے اللہ فرماتا ہے آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور رکوع سجدے کس طرح سے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نہ کوئی دنیا، نہ شہرت، نہ مال، نہ تعریف، کسی کی کوئی مدح و ثنا بھی نہیں چاہیے ان کو۔ لا نريد منهم جزاء ولا شکورا، نہ تو کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکر گزاری، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ سے ہی اس کا بدلہ چاہیے۔ تو یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے کہ یہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل کی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی چاہت دنیا، شہرت، نام، نمود، ریاکاری، دکھاوا، یہ سب نہیں ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جیسے یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضاہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی چاہت، خالص الہیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والے یہ نبی کے صحابہ تھے۔ تو دیکھیے دو خوبیاں پہلے آ گئیں، اس کے بعد رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، مخلص ہیں، للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی چاہت میں یہ کام کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ اکبر، غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے صحابہ کا مقام ذکر کر رہا ہے، اور کون کون سی باتیں ذکر کر رہا ہے، کون کون سی باتیں؟
اللہ فرماتا सीमाहुम फी वुजूहिहिम, उनकी निशानी उनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। सीमा किसे कहते हैं? अलामत को, निशानी को। फी वुजूहिहिम, उनके चेहरों पर है, मिन असरी सुजूद, सजदों की वजह से, सजदा करने की वजह से, कसरत सुजूद की वजह से उनकी पेशानियों पर सजदे के निशानात दिखाई दे रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के बारे में बयान फरमाई। ये उनकी खूबियां हैं, उनकी मनक़बत है, उनकी आज़मत है। अब आप अगर इनमें से एक एक पर गुफ्तगू करें ना कि नबी के सहाबा कुफ्फार के लिए किस कदर है ना सख्त थे और आपस में किस कदर रहम दिल थे, ये एक एक जुमला एक एक घंटे का मौजू है कम से कम। और अल्लाह के नबी के सहाबा की रुकू, अल्लाह के नबी के सहाबा की सजदे, अल्लाह के नबी के सहाबा का इखलास लिल्लाहियत खुद अपने आप में एक एक मौजू है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे उन सहाबे किराम के बारे में यह बयान फरमाता है कि ये नबी के सहाबा अब दुनिया में आए हैं अब, लेकिन इनसे पहले की जो किताबें दुनिया में थी ना, तौरात और इंजील, उनमें भी इन सहाबा का तज़किरा मौजूद है। जैसे नबी के सहाबा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तौरात में, इंजील में अल्लाह ने कहा मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तज़किरे तौरात और इंजील के अंदर मौजूद है, किताबें पहले आई हैं उनमें तज़किरा मौजूद है, और ऐसे ही हमारे और आपके नबी के सहाबे किराम का भी तज़किरा तौरात और इंजील के अंदर मौजूद है। अब यहां पर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम की शान में यह बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि इनकी मिसाल जो तौरात में और इंजील में है वो कैसी है, तौरात में और इंजील में इनकी मिसाल कैसी बयान की गई है। और इस सिलसिले में आगे एक दो बातें और बड़ी अहम हैं, मैं उसे आपके सामने बयान करके फिर बात मुकम्मल करूंगा। क्या कहा? ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील, ये इनकी मिसाल है तौरात में और इंजील में। ये नबी के सहाबा की इबादत, उनके रुकू, उनके सजदे, उनकी ये खूबियाँ, उनका इखलास, उनकी लिल्लाहियत, कुफ्फार मुशरिकीन के लिए सख्त गिर होना और अहले ईमान के लिए रहमत और शफ़क़त और मोहब्बत का जज्बा लुटाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सहाबे किराम की कहाँ? तौरात और इंजील के अंदर है। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाता कज़रइन, ये मिसाल समझें, ये मिसाल समझें। इस मिसाल को बड़ी अच्छी तरह से हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में, और अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना में, और मैं सिर्फ खुलासा निचोड़ जिक्र करूंगा, बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो इबारतें पढ़ूं और आपके सामने लंबी गुफ्तगू नहीं, लेकिन खुलासा और निचोड़। आइए क्या कहते हैं? कज़रइन अखरज शतअहु, नबी के सहाबे किराम की मिसाल कैसी है? कज़रइन अखरज शतअहु, जरा, आप इसकी जरा के माने खेती के होते हैं, जरा के माने खेती, शतअ के माने होते हैं जो पौधा जब लगाया जाता है तो उससे बिल्कुल एकदम नर्म मुलायम जो कोपल निकलती है ना, उसको शतअ कहते हैं। अच्छा, तो अल्लाह फरमाता है कज़रइन अखरज शतअहु, इनकी मिसाल उस खेत की तरह है जो अपनी नर्म कोपल को बाहर निकालता है, जो अपनी नर्म कोपल को बाहर निकालता है। फ़आज़रहु, और फिर उसे धीरे धीरे मजबूत करता है, एकदम नर्म होती है वो चीज़ और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर मजबूती आती जाती है। फ़आज़रा, आज़रा के माने होते हैं तायीद करना, सपोर्ट करना, मदद करना, है ना, मजबूत करना। तो उसकी फिर उसे फ़आज़रहु, फिर वो उसे मजबूत करता है। फ़स्तग़लज़ा, और फिर धीरे धीरे वो चीज़, वो जो कोपल बारीक होती है उसके अंदर सेहत तंदुरुस्ती आती है, और धीरे धीरे वो मोटी होती है, मजबूती उसके अंदर आते आते उसके अंदर मोटापा आ जाता है, यानी ठोस होती चली जाती है, वो जो कोपल बारीक निकलती है। फस्तवा अला सूकी, सूक ये साक की जमा है, साक के माने होते हैं
چھوٹی ٹہنی، چھوٹی شاخ، اسی کو ساق کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے سوق، یہ اس کی جمع ہے۔ فاستوى على سوقه، اور پھر اس کے بعد یہ جو باریک یہ جو کھیتی ہے، یہ زرع کھیتی، یہ اس کے سوق کے اوپر یعنی اس کے ٹہنیوں کے اوپر برابر ہوتی ہے، یعنی اس کے کوپل جو نکلتی ہے پہلے نرم رہتی ہے، دھیرے دھیرے اور مضبوط ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کھیتی اس کوپل کے ذریعے سے مضبوطی پاتی ہے، طاقت پاتی ہے۔ یہ جو ہے نا فاستوى علی سوقہ، اس کی شاخوں کے اوپر وہ برابر ہوتی ہے، یعنی جس کھیتی سے باریک کوپل نکلی تھی، اس کوپل کے ذریعے سے اب وہ کھیتی مضبوطی حاصل کرتی ہے، اس کو طاقت و قوت ملتی ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یعجب الزراع، زراع زارع کی جمع ہے، زرع کے معنی کھیتی، اور زارع کھیتی کرنے والا، اس کی جمع ہے زراع، کھیتی کرنے والے، کاشتکار۔ تو یعجب الزراع، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ذریعے سے وہ کھیتی کرنے والوں کو خوشی پہنچاتا ہے۔ یہ کھیتی کرنے والا کاشتکار آدمی جب دانہ ڈال دیتا ہے اور دھیرے دھیرے پودوں کو بڑھتے مضبوط ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو کتنا اس کو دل میں خوشی میں آتی ہے کہ فصل کیا ہوگی، فصل اچھی ہوگی، دانہ زیادہ آئے گا، میوہ زیادہ آئے گا، اناج زیادہ اگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعجب الزراع، کھیتی کرنے والوں کو خوشی پہنچاتا ہے، یعنی وہ خوش ہوتے ہیں، مست و مگن ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے بارے میں بڑی عظیم الشان بات بیان فرمائی، اور وہ بھی آپ بہت غور سے سنیں۔ ایک طرف نبی کے صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان، اور اس کے بعد یہ مثال، اور اس کے بعد یہ جملہ، یہ سب جڑا ہوا ہے۔ ادھر نبی کے صحابہ کا مقام و مرتبہ، اور دوسرے ادھر یہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام کی وجہ سے کافروں کے دل میں کینہ ڈالے، غیظ و غضب، غصہ ڈالے، نفرت ڈالے۔ یہ جو مثال بیان کی گئی ہے نا، یہ مثال، اس مثال کی وجہ سے جو صحابہ کرام کی مثال ہے، صحابہ کرام کی جو شان ہے، اس کی جو مثال سمجھائی گئی، اس سے کافروں کو سخت نفرت ہوتی ہے۔ یہ کفار نبی کے صحابہ سے نفرت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ نبی کے صحابہ سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں دل میں غیظ و غضب رکھنے والا کافر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں نفرت، غیظ و غضب، غصہ ہے کہ نہیں؟ کینہ رکھنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ کہتے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ روافض کافر ہیں، کیونکہ دنیا میں ان سے زیادہ نبی کے صحابہ سے نفرت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام مالک کی یہ تفسیر بڑی عظیم الشان، ایسا استنتاج، ایسا استنباط قرآن اللہ خود بیان فرما رہا ہے نا کہ نبی کے صحابہ سے کن کو نفرت ہوتی ہے؟ کفار کو۔ تو اب پتا چلا کہ اس کا مطلب نفرت کرنے والے کافر ہیں۔ تو اب جو دنیا میں نبی کے صحابہ سے گرچہ قرآن کا حوالہ دے، نبی کا نام لیں، آل بیت رسول کے گن گائیں، لیکن وہ نبی کے سارے صحابہ کرام کو اکا دکا کو چھوڑ کر سب کو مرتد اور کافر کہتے ہیں۔ روافض کے کافر ہونے کی یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ اچھا، یہ مثال کیا ہے؟ لیکن یہ جو پودے کی شاخ کی مثال دی گئی، یہ مثال کیا ہے؟ اس مثال کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ مثال نبی کے صحابہ کے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ایمان اور عمل کی تربیت پاتے پاتے مضبوط ہونے کی مثال ہے۔ کوپل، پھر اور مضبوطی، پھر اور مضبوطی، پھر اور مضبوطی، پھر پوری فصل جیسے تیار ہوتی ہے نا، تو رفتہ رفتہ شروعات کمزور، لیکن دھیرے 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 ایمان اور تقوی اور عمل صالح میں وہ کیا بن گئے؟ اتنے بلند ہو گئے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کو آئیڈیل بنا دیا گیا۔
یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مضبوط ربط ضبط بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باہم تعلق تھا، اس تعلق کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ مثال اسی بات کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہو گئی بات کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو غصہ دلاتا ہے، غیظ و غضب دلاتا ہے۔ اس لیے جو بھی غیظ و غضب، نفرت، دشمنی، عناد صحابہ کرام کے بارے میں رکھے، ایسے لوگ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ یعنی روافظ بھی، شیعہ حضرات بھی جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق پر لعنت کرنا، عمر بن خطاب پر لعنت کرنا ہے کہ استغفر اللہ، جو دنیا میں سب سے اونچے مقام کے مالک ہیں نبیوں کے بعد، ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ گیا گزرا کون ہو سکتا ہے دنیا کے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ ایک ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں جو سب سے افضل ہیں امت کے، دوسرے عمر کی بیٹی ہیں جو دوسرے نمبر پر سب سے افضل ہیں امت کے، اور عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی زوجہ ہیں، جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور موت کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ ان کو گالی دینا، ان کو نعوذ باللہ زانیہ اور فاحشہ کہنا، اس ذلیل خمینی نے بھی کیا کہا؟ کہا اگر ہمیں حرمین شریفین پر قبضہ کرنے کی طاقت ہو گئی تو سب سے پہلے عائشہ کو باہر نکال کر کے زنا کی حد قائم کریں گے۔ نبی کے صحابہ کرام کا یہ مقام ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان شیعوں رافضیوں کا عقیدہ امت کے علماء اس آیت کریمہ سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا حکم کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعلیٰ مقام ہستیوں کو کن چیزوں سے نوازا ہے، کن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان کا مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے تو ان کا صلہ کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو کس کا؟ مغفرۃ واجرا عظیما، بخشش کا اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخشش کا، مغفرت کا، اور بہت بڑے اجر کا۔ بہت بڑے اجر سے مراد جنت، اجر عظیم سے مراد جنت، اجر کریم سے مراد جنت۔ تو بہت بڑے اجر و ثواب سے تو مغفرت، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جنت کا وعدہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں اس آیت کریمہ، اس آخری ٹکڑے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام، سارے کے سارے صحابہ کرام، ادنا اعلیٰ، لمبی صحبت، چھوٹی تھوڑی صحبت، ایک نظر ایمان کے ساتھ ملاقات کرنے والا صحابی بھی، سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، مغفرت کا اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں اور سب کے سب بخشے ہوئے۔ اس لیے اگر کسی صحابی کے بارے میں آج کوئی یہ الزام، اتہام، بہتان، تان، تشنیع اگر کرتا ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اسے اس کا حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ پروانہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور جنت کا بہت پہلے قرآن کریم میں دے دیا ہے۔ اور جن کو جنت کا پروانہ مل جائے پہلے ہی، آپ بتائیے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے کوئی ایسا کام کر جائے جس کی وجہ سے وہ مغفرت اور جنت سے محروم ہو جائے؟ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ مستقبل، ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کہ اللہ ہم بندوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ ہم مرنے سے پہلے آخری سانس سے پہلے کیا بول دیں گے، کیا کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا کہ ان کے لیے ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم یعنی جنت بھی ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ بہت شارٹ میں آپ کے سامنے
اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کے صحابہ کرام کا مقام قرآن کریم میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام قرآن کریم میں کیا ہے۔ یہ مکمل ایک آیت کریمہ، اور اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیتیں سورہ فتح میں آئی ہیں، سورۃ الفتح میں جو پہلی آیت کریم پہلے جو آیتیں آئی ہیں، اگر آپ سرسری طور پر اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں نا، اور اس پورے کو پڑھنے کے بعد یا آخر میں آخری آیت کریمہ نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر اس سورت کے اندر ہی نبی کے صحابہ کا یہ مقام کیوں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ شروع کہاں سے ہوتے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کیا ہے؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہاں سے قرآن کی سورۃ الفتح کی شروعات ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، کھلی فتح عطا فرمائی۔ کھلی فتح کون سی کھلی فتح ہے یہ بھائی؟ فتح مبین کیا ہے؟ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے کہ نہیں؟ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال جب وہاں پہنچے رکاوٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ سارے معاہدے کی نوبت آئی، معاہدے کیے گئے، اس سال آپ واپس جائیں گے اور اس کے بعد آئندہ سال آپ آئیں گے، اور 3 دن آپ کو اندر آنے کی، مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، آپ عمرہ کریں، آپ کی تلواریں آپ کے ہتھیار سب میان میں ہوں گے، کوئی چیز باہر نہیں ہوگی، اس طرح کی چیزیں سارے معاہدے کی جو بند ہیں، جو اس کے کیا کہتے ہیں جو شقیں ہیں، جو نقاط ہیں، اس میں سے اکثر و بیشتر چیزیں آپ جانتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی، اتنے سارے معاہدے کے جو بند لکھے گئے ہیں، ان میں سے اکثر تو ہمارے خلاف ہیں، ان میں سے اکثر تو ہمارے خلاف ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو مدینے والوں کو اسے واپس مکہ بھیجنا پڑے گا، اور مدینے سے اگر کوئی مرتد ہو کر کے مکہ آ جائے گا تو مکے والے اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہمیں بھیجنا ہے تو ان کو بھی بھیجنا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اس طرح کے اور بھی کئی بند تھے۔ عمر بن خطاب بہت پریشان ہوئے، اور یہ کیا تھی؟ یہ دراصل ایمان کی غیرت تھی، بے چینی تھی، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب سارے بند جو طے کیے جا رہے ہیں، یہ تو اس میں ہم کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی بتلائیے، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ ہاں مومن ہیں۔ کیا وہ کافر نہیں ہیں؟ ہاں وہ کافر ہیں۔ کیا اگر ہم لڑیں، جہاد کریں، ہم مارے جائیں تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہا وہ مریں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کہاں وہ جائیں گے؟ اللہ کے نبی فَلِمَ نُعْتَ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر سب کچھ ہے جب تو ہم اپنے دین میں ذلت کیوں برداشت کریں؟ ہے نا؟ کیوں برداشت کریں؟ لیکن نہیں، وہ نبی تھے، یہ بات کہی، اور اس کے بعد بھاگے ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے بھی جا کر کے یہی ساری باتیں کہیں، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ابوبکر صدیق نے سمجھایا وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، کھلی فتح عطا فرمائی ہے، اور یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سارے بند ہمارے خلاف ہیں، تو کہاں کھلی فتح ہے؟ لیکن یہ راز بعد میں کھلا کہ کوئی قوم دشمن اپنے دشمن کے ساتھ اگر معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دشمن ہمارا وجود ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ورنہ تم کچھ ہو ہی نہیں، کیوں صلح کریں؟ تمہاری قیمت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، دشمن نے مان لیا کہ نہیں، ان کا وجود ہے، اور اب ہمیں ان کو مطلب صفر سمجھ کر کے نہیں چلنا، صفر سمجھ کر کے، زیرو سمجھ کر کے ہم نہیں چل پائیں گے، اب ہمیں ان کے ساتھ میں کوئی مصالحت کر کے پھر زندگی گزارنی پڑے گی۔ بتاؤ کھلی فتح ہے کہ نہیں فتح ہے؟ یہ وجود ہی ماننے کو تیار نہیں۔ کتنا ظلم، کتنی یعنی کتنا ستم ڈھایا گیا، کتنے پہاڑ توڑے گئے ظلم کے، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے سیرت میں۔ لیکن آج یہ وقت ہے، اور صرف مکہ سے جا کے صرف 5 سال 6 سال گزرے ہیں، اور آج وہی مشرکین مکہ جنہوں نے وطن سے باہر ہونے پر مجبور کر دیا تھا،
وہ آج ہمارا وجود تیار ماننے کو تیار ہے اور ہمارے ساتھ مصالحت کرنے کو تیار ہے۔ بعد میں یہ راز کھلا، عمر بن خطاب کو بڑا احساس ہوا کہ میں نے کیسی کیسی بات اللہ کے نبی سے کہی، اے اللہ میری معافی کا کوئی سامان کر دے۔ اللہ سے مغفرت مانگی، توبہ کیا، استغفار کیا، اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت صدقات و خیرات اللہ کے راہ میں کیے کہ کہیں یہ گستاخی میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں میری عاقبت کو خراب نہ کر دے۔ اب یہ ساری باتیں آپ پوری، میں تو اشارہ کیا، میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، پوری سورہ فتح کا اگر آپ پڑھیں اور اس کے بعد اخیر میں پڑھیں محمد الرسول اللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آیت کریمہ کس سیاق میں اور کیا کہہ رہی ہے ہم سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے اصحاب کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت شان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خلاف کسی بھی طرح کی ہرزہ سرائی، کسی بھی طرح کا تبرہ، کسی بھی طرح کی بدزبانی یا کسی بھی طرح کی توہین تنقیص ہرگز برداشت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس کے لیے راضی ہو گئے تو ہم نے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ غیرت ہونی چاہیے نبی کے صحابہ کرام کے سلسلے میں، کیونکہ نبی کے صحابہ کو مجروح کر دیا گیا تو دین کو، قرآن و سنت کو مجروح کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔